الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فصلت حامیم السجدہ چوتھی مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ سورت شروع ہوئی تھی قرآن سے، کتاب سے، تو آخری آیت بھی قرآن ہی کے تعلق سے ہیں، لیکن اس کے پہلے جو چیز بیان کی جا رہی ہے ملحدین، تو تھوڑا سا تبصرہ کہ ملحد عام طور پر کسے کہیں گے؟ موحد کے ضد، اپوزٹ، یعنی جسے موحد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، تو ملحد اس کا انکار کرنے والا، جیسے مشرک موحد کی ضد ہے۔ تو اب ملحد کے معنی عام طور پر یہی سمجھے جائیں گے جو اللہ کو نہ مانتا ہو، یہ بہت مشہور ہیں۔ تو اکثر یہ لوگ چائنا اور رشیا میں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، باطل ہے، کہ یہ مخلوق خود بخود پیدا ہوئی۔ لیکن آج اصل میں اصل معنی کیا الہاد کے، یہ بتانا ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، آیتوں میں ہمارے قرآن شریف کے، تو آج پتہ چلے گا کہ ملحد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو وہ لوگ بھی ملحد ہو سکتے ہیں جو مسجدوں میں درس دیتے ہیں، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ملحد کے معنی اگر اس میں پائے گئے تو وہ بھی ملحد ہے۔ 5 وقتہ نمازی اگر شرک کے معنی اس میں پائے گئے تو وہ بھی مشرک ہے۔ تو اس کو یہ پیغام ہے اصل میں۔ تو یقیناً جو لوگ الہاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، الہاد یعنی کیا؟ الٹے معنی کرتے ہیں، یا ہے کہ اضافہ کرتے ہیں۔ وہ اضافہ نہیں جو بریکٹ میں بین قوسین میں ہوتا ہے وضاحت کے لیے، وہ نہیں، وہ تو آپ اس کلمے کی کو سمجھانے کے لیے۔ یہ اضافہ کس لیے؟ تاکہ غلط معنی پہنائیں۔ تو ہم سے یہ لوگ مخفی نہیں ہے، لا یخفون علینا۔ تو کون لوگ؟ یہ لوگ بھی، اور جو یہ الٹے معنی کرتے ہیں وہ معنی بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یخفون کیسے ہوا؟ جو گرامر والے ہیں توجہ دیں، یخافو، یخافان، یخافون، ہے نا، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ یخافا الف ہوا نا، تو الف ساکت ہوا تو اپنے پیچھے زبر چھوڑ گیا، یہ آپ جان چکے ہیں۔ واو پیچ چھوڑ جاتا ہے یا زیر چھوڑ جاتی ہے، اس لیے یخفون ہوا۔ اب یہ تنبیہ کہ کیا جو شخص دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے؟ دیکھیے میں کیوں توجہ دے رہا ہوں کہ یہ ملحدین کو خطاب ہے، کہ ایسے ملحد، جو بھی ملحد ہو اس کی سزا کیا؟ جہنم۔ تو اسے ڈال دیا جائے دوزخ میں، یہ بہتر ہے، یا جو ایمان لائے موحد ہو اور قیامت کے دن امن و امان سے فرشتے ویلکم کہتے رہیں؟ گزشتہ درس یہ ہو چکا ہے، وہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، تمہیں جو چاہے وہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو خوب اس سے واقف ہے۔ یہ جواب کس کا ہے؟ اعملوا 5 نمبر آیت میں انہوں نے کہا تھا پھر ہمارے قانون میں وقر ہے، ہمارے آپ کے درمیان حجاب ہے، اعمل اننا عاملون، کہ رسول ہم تو سننے والے نہیں، پردہ ہے، تم جو چاہے کرو، ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو الحاد معنی میں اضافہ کرنا، معنی الٹے پیدا کرنا، آمیزش کرنا، آیت کا جو مقصد نہیں وہ مقصد لوگوں کو بتانا، تو یہ سب الٹے معنی پھرنا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ جیسے کہ کلام پاک میں توحید کا ذکر ہے،
شرک سے نفی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی شرک کا جواز نکالنا، یہ الٹے معنی پہنانا ہے۔ اب اصل ملحد کون سا؟ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید سے غلط راہ اختیار کرنا، یہ ملحد کے معنی ہے۔ اب وہ کوئی بھی ضد ہو رہتی ہے اس کی، ہٹ دھرمی، قرآن کا آیت سامنے ہے، سمجھتا ہے لیکن غلط راہ اختیار کرتا ہے، یہ بھی ملحد۔ دوسرا، اس باطل سمت کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، یہ بھی ملحد۔ صرف وہ نہیں جو کہتا ہے کہ خود مخلوق پیدا ہوئی خود بخود، یہ بھی ملحد ہے۔ اب آپ یقین مانیے کہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے ملحد۔ اب کون سی مثال دوں میں؟ بھائی ایک مفسر ہے، نام نہیں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا ایک مشرک کا، کافر کا نام لیتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں دیکھیں گے، فرعون کے ساتھ جلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہی لوگ، اور ان کو اس کفر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ جو ہمارے لوگ بنے، جو لا الہ الا اللہ والے تھے، یہ کہاں رہیں گے؟ یعنی غور کی فکر کی بات ہے کہ وہ تو ملحد بنے، لیکن اس ملحد بننے میں ان کو تقویت ہمارا جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا تھا اس سے ملی، تو یہ کہاں رہے گا؟ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف کافروں کی طرف منسوب مت کرو، ملحد ہمارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ تو اس کی مثال ہے انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، کوئی بھی ہو، اور کل قیامت میں نجات جو ہے ہمارے نام سے نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں۔ اور آپ کو مثالیں لینا ہے تو آپ شیعہ کتابیں پڑھیں، ملتی نہیں۔ انہوں نے انحراف کیا، اضافہ کیا، الٹے معنی پہنائے۔ اسی طرح سے مکتب بریلی والی کتابیں پڑھیں، انہوں نے الٹے معنی پہنائے، قادیانوں نے، یہ سب نام ان کے پاس کیا ہیں؟ مسلمانوں کے۔ تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دوزخ کی آگ بہتر ہے یا جو ایمان لائے اور فرشتے ان کا استقبال کریں، لہذا تمہیں جائے جو تم کرو۔ اب سنیے، کتاب، یقیناً جنہوں نے انکار کیا ذکر کا، ذکر سے مراد کتاب، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ حافظون، تو ذکر سے مراد کیا؟ قرآن، تو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو الحاد کیا، الحاد کس سے کیا؟ کتاب سے۔ ایک تو ملحد کون سا؟ مخلوق خود بخود پیدا ہوئی، اور یہ بھی ملحد ہے، کتاب کا جس نے انکار کیا۔ اب ملحد کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کو الٹے معنی پہنا ہے۔ کتاب کا مقصد وہ نہیں تھا، اس سے اس نے روگردانی کی۔ تو لما جاہم، یعنی جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی، اشارہ کہاں ہے؟ مشرکین مکہ، لیکن اشارہ ہماری طرف بھی ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، تو پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس کے بعد اگر ہم الٹے معنی پہنائیں گے تو سنیے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عزیز ہے۔ عزیز اللہ کی صفت ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی صفت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ غالب ہے، ساتھ میں اضافہ کرتے ہیں کہ مغلوب نہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، اتنا زبردست ہے، اگر فیصلہ کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ روک سکے۔ تو اب یہ صفت کس کی؟ کتاب کی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ کتاب بھی ایسی طاقتور ہے جس سے انہوں نے الحاد کیا، اور انہوں نے نہیں، ہمارے نام نہاد مسلمان بھی اس کتاب سے الحاد کر رہے ہیں، جبکہ کتاب کیسی ہے؟ طاقتور ہے، زبردست ہے کہ نہیں؟ ہے کسی کی مجال کہ اس قرآن پر کوئی اعتراض کرے؟ مگر اس کی تفصیل ذرا سنیے گا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کتاب کی شرح ہو رہی ہے اس عزیز کی، یہ ایسی زبردست کتاب ہے، طاقتور ہے، ایسی غالب ہے کہ سامنے سے، دیکھیے کیا ہے، سامنے سے اور پیچھے سے کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ میں ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے، لیکن کتاب مطلب کسی بھی پہلو سے، کسی علمی پہلو سے کوئی بھی
کسی کی مجال نہیں کہ اس کتاب کا مقابلہ کرے. یہ ایسی عزیز اور طاقتور ہے. اور دیکھا آپ نے لوگوں نے اعتراضات کیے، جواب ملا. گرامر میں اعتراض کیے کہ یہاں مؤنث کی ضمیر ہونا چاہیے مذکر کی کیوں، جواب ملا. لہٰذا کوئی بھی سمت لیجئے، علمی لیجئے، گرامر کی لیجئے، تجوید کی لیجئے اور مسائل کی لیجئے، احکام کی لیجئے، عقائد کی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی کتاب ہے. اس کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. جو اس سے رخ پھیرے وہ کیا ہے؟ ملحد ہے. یہ اصل میں پیغام ہے. اب آپ بتائیں، ہمارے پاس کتاب ہے اور کتاب میں حکم صراحتاً ہے، لیکن ہم اسے نہیں اپنا رہے ہیں، تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ کیا ملحد وہی ہیں جو مخلوق کو یوں کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی؟ یہ بھی ملحد ہے. تو یہ ایک نیا پیغام ہے. لیکن ابھی سنتے رہیے، تنزیل من حکیم حمید. یہ کس کی جانب سے اتاری گئی ہے؟ تنزیل کے معنی جانتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بتدریج. اس کی جانب سے جو حکیم ہے، جو حمید ہے. کیا مطلب؟ حکیم یعنی حکمتوں سے بھرا ہوا، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں والا ہے، تو جو کتاب نازل کیا اس میں بھی وہ بھی حکمتوں سے بھری ہوگی، وہ بھی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. تو کتاب جس ذریعے سے نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے، وہ بھی حکمت، اور جس پر نازل کیا اس میں بھی حکمت. کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، وہ بھی حکمت. ساری حکمتیں ہیں. تو اس حکمت کے تحت عربی زبان میں یہ بھی حکمت. تو ساری حکمتوں کا مجموعہ اس ذات میں اور اس کتاب میں. اب آپ بتائیں، کوئی ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم اس سے انحراف کریں؟ اب آپ بتائیں. قرآن مختصر قرآن شریف میں ایک چیز کا ذکر کہیں نہیں، جیسے کہ آج کل بہت مشہور ہے، جبکہ غیر لوگوں کے زبان پر بھی آ گیا اور غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، جو طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے. اب اسے ثابت کرنا کہ 3 طلاق الحاد ہے کہ نہیں؟ جب قرآن میں نہیں ہے، الحاد ہے. اس کا نام کیا؟ کیوں بزید ہے؟ بزید اس لیے کہ ہم نے ایک مذہب کو شائع کر دیا، بس یہ ہمارا مذہب ہے. لوگ کہیں گے کہ پھر آپ لوگ سمجھتے نہیں تھے، تو اس میں کیا ہے؟ ہم تو رسول نہیں، وہی ہمارے پاس نہیں آتی تھی، خطا ہو گئی. بہرحال یہ مختصر اشارہ ہے، اب بہت ہو چکا، سب جانتے ہیں. لیکن اب آپ توجہ دیں، ایسی کتاب حکیم حمید، یہاں تھوڑی توجہ دیں. یہ حمید کیا؟ یہ بھی اللہ کا نام ہے نا، کہتے ہیں عبد الحمید، ہے نا. تو یہ حمید کیوں کہا گیا کتاب کو؟ اس حمید کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے، یعنی حمید کو اگر سمجھنا ہے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ایک ہوتی ہے مدح، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے حمد. یہ شکر اور حمد میں لوگ کافی کنفیوز ہو رہے ہیں، وہ بھی آج واضح کہہ دیتا ہوں، ساتھ میں رہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے، بعضوں نے فارسی میں کر دیا ساری 27، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعضوں نے کیا سارا شکر اللہ کے لیے. یہاں پر ہمارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا اصل میں. تو سنیے، مدح، شکر، حمد، تب سمجھیں گے حمید. اللہ کی صفت ہے، کتاب کی صفت ہے، کوئی معمولی بات نہیں. یہ ایک مسئلہ اگر آپ سمجھیں گے تو فہم قرآن کا ایک حصہ آپ کو مل جائے گا. اور پھر اللہ کی صفت ہے. سنیے، مدح کسے کہیں گے؟ مدح کے معنی بھی تعریف، حمد کے معنی بھی تعریف. حمید کے معنی کیا؟ تعریف کا سزاوار. جہاں بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے ستودہ صفات، وہ فارسی میں ترجمہ ہوا تو تعریف کا سزاوار. تو سنیے، مدح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ 2 چیزوں کا فرق ہے. مدح جس کی آپ کرتے ہیں، یعنی تعریف، مدح یعنی کیا؟ تعریف. اس تعریف کا اس ممدوح میں، ممدوح یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں پایا جانا ضروری نہیں. کتنا بڑا فرق ہے. اور حمد جس کی کرتے ہیں اس تعریف کو اس میں پایا جانا ضروری ہے. یہ ایک فرق ہوا. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے لائق ہے وہ. اچھا، شعراء جو ہے، اسلامی مملکت جو ہے چل رہی تھی، زمانے سے چل رہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہی تھی.
تو شعراء بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے اور جو اشعار پیش کرتے تھے اس کا کیا نام؟ مدح. تو جب وہ بادشاہ کے لیے اشعار پیش کرتے تھے وہ تعریف بادشاہ میں نہیں موجود نہیں ہوتی تھی. تو یاد رہے گا نا کہ ہونا ممدوح میں ہونا ضروری نہیں. وہ کس لیے؟ انعام لینے کے لیے. دوسرا فرق کیا؟ جب مدح کرتا ہے قبل از نعمت، جب جا کر مدح کرے گا بادشاہ کی، دریا کو پیالے میں جمع کرے گا تو بادشاہ اسے انعام دے گا. تو کیا فرق ہوا؟ ان صفات کا ممدوح میں پائے جانا ضروری نہیں، اور قبل از نعمت تعریف کرنے کے بعد اسے انعام ملے گا. حمد میں تعریف کا سزاوار تو وہی ہے، پھر نعمت ملنے کے بعد ہم تعریف کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو دونوں میں فرق واضح ہوا. ہاں، اب شکر کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ حمد کا پریشانی ہوتی ہے عوام کو کہ یہ ہے کیا چکر. دیکھیے آپ تھینک یو کسے کہتے ہیں اور شکر کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے دے یا آپ کا کوئی مشکل حل کر دے تو بولے شکریہ. کیا بچے بولتے ہیں؟ تھینک یو. تو بعد از نعمت ہوا نا، آپ کو نعمت ملی، آپ نے استفادہ کیا، اس وجہ سے وہ حمد کے معنی کیا کرتے ہیں؟ شکر کے کرتے ہیں. تو حمد مشترک ہے، یعنی نعمت حاصل کرنے کے بعد تو قریب معنی وہی ہیں، الشکر للہ والحمد للہ. تو یہ فرق ہوا، تھوڑا سا فرق ہوا نا شکر میں اور حمد میں. مگر ہمیں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بھائی، تمام تعریف اللہ کے لیے. اب سنیے گا حمید، یہ جتنے بھی صفات ہیں، دیکھو حامد اور ہے، احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد زیادہ تعریف کی گئی، لیکن حمید اور ہے. اور جب معنی سنیں گے تو آپ کسی کو حمید بھائی نہیں کہیں گے، کہتے ہیں نا ہمارے حمید بھائی، نہیں. جس طریقے سے رحمان اس طریقے سے حمید صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. حمید کے معنی یہ ہیں کہ تعریف کے جتنے صفات ہیں، جتنے کلمات ہیں، وہ بدرجے اتم اور اکمل اور اجمل اس ذات میں موجود ہیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. اب بتائیں آپ حمید کس کی صفت ہوئی؟ خاصیت اللہ کی. لہذا انسان کو آپ حمید بھائی نہ کہیں. اب ہم آؤٹ کرتے ہیں، یہ صفت کس کی؟ قرآن کی. اب ہماری گرفت ہوگی کہ نہیں؟ بھائی سارے صفات اس قرآن میں موجود ہیں، مگر ہمارے دل میں کیا رچا ہوا ہے؟ ہمارے شیخ کی کتاب، ہماری کتاب ہے. اتنی زبردست کتاب ہے جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کتاب کو عزیز کہا اور اس کتاب کے بھیجنے والے کو کیا کہا؟ حمید کہا. یہ ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں. اچھا اب اگلی آیت سنیے، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم. دیکھیے یہ آیت کا ترجمہ سنیے، جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اے رسول، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا. دیکھیے اس کا علمی اعجاز، دو مطلب ہوتے ہیں لیکن تدبر ایک ہی. پہلے فکرے کا کیا مطلب آپ سے کہا گیا؟ دیکھیے دو مطلب ہوتے ہیں اس کے، اور دونوں صحیح. کہ مشرکین نے جو آپ کے بارے میں کہا، جادوگر ہے کہا نا، مجنون ہے، یہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا. موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا گیا کہ تم جادوگروں کے سرغنہ ہو. ہوئی بات. دوسرا مطلب اس کا، جو آپ سے کہا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ دفاع اچھی طریقے سے کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ہے نا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ نے جو ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا. دو مطلب نکلے، کوئی مفہوم میں تقریب نہیں. یہ ہے کہ کلمی اعجاز، تو اس کے دونوں مفہوم ہوتے ہیں. اب ان ربک، بے شک تیرا رب مغفرت والا. دیکھیے لذو مغفرہ، وذو عقاب علیم، اور سخت سزا دینے والا. اس کا مفہوم کیا؟ نچوڑ فارسی میں دیر آیت درست آیت، اردو میں اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں. اب سمجھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو کوششیں کر رہے ہو، یعنی اے رسول جو تم محنت جد و جہد کر رہے ہو، اور ہم سے بھی خطاب ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خطا تو ہم سے ہوگی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، وہ مغفرت والا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں سخت سزا دینے والا ہے. تو بات ہوئی. اچھا ایک مسئلہ اور, یہ لزو دیکھیے, زو مغفرت والا, یہ کبھی زی بھی آتا ہے, یہ کبھی ز بھی آتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو حالت نصبی میں ہے تو ذا الذی, اور حالت زیر میں ہے تو ذی الذی. اب ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ذی القعدہ لکھنا یا ذو القعدہ. آپ یہاں پر دیکھیں گے اوپر ہیڈ میں تو ذو القعدہ ذو الحجہ, لیکن جب آپ لکھیں گے ماہ تو ذو القعدہ نہیں لکھنا, ماہ ذی القعدہ. بہرحال جب اس کی پوزیشن مبتدا کی ہو تو ذو, خبر کی ہو تو ذو, مفعول بھی کی ہو تو ز, اور مجرور کی ہو تو جیسے مرر تو بے رجل ذی مال. تو بہرحال یہ اس کا گرامر پڑھنے والوں کا کام آئے گا. اب سننے کے لیے تیار رہیے. یہ قرآن شریف کس میں اترا؟ عربی میں, عجمی میں نہیں اترا. گزشتہ اس پر بتا دیے گئے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. تو آج سنیے گا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اس کا تجویدی پہلے آیت سمجھنا بھی توجہ کی تقاضا ہے اور پڑھنا بھی. تو سب سے پہلے قرآناً اعجمیاً, ٹھیک ہے, ترجمہ کریں. اگر ہم اس قرآن کو اعجمی زبان میں اتارتے تو کہتے تھے کہ اس کی آیتیں کیوں کھول کر نہیں بیان کی گئیں. استفہام, کیا اعجمی یعنی مخاطبین اعجمی اور رسول عربی؟ کہہ دو کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے, اور یہ ان پر پردہ ہے کتاب. تو یہ لوگ ایسے ہیں جیسے دور سے آواز دی جا رہی ہے. تو دور سے آواز تو سننے میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ سب سے پہلے توجہ دیں. دیکھیے اعجمی کیا ہے؟ اعجمی. جیسے سورہ بقرہ کی 6 آیت انذرتہم, مگر جن کے پاس عربی پرنٹ ہے وہ دیکھیں وہ کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر دوسرے حالف پر کچھ ہے. ہاں, تو اس کو پڑھنا پہلا حمزہ محقق, یہ تجوید والے توجہ دیں. پہلا حمزہ کیسا؟ محقق یعنی صاف. دوسرا حمزہ مسہل آسان. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں اعجمی, اعجمی, اعجمی نہیں تو محقق ہو جائے گا. دوسرا تسہیل سے اعجمی. تو اپنے پرنٹ میں کوئی اس پر, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اعجمی ہے, اب محنت کرنا پڑے گی. نہیں تو اعجمی بھی پڑھ لیے تو بہرحال, لیکن ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں پڑھ رہے ہیں, ہماری لفظی سے اللہ معاف کرے. مطلب وہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو سن لیے نا اعجمی. اچھا, اسی طریقے سے شفا میں نے وقف کیا, شفا ہے نا, 2 زبر پیش, 2 زبر نہیں ہے پیش ہیں. اگر زبر ہوتے تو شفا آ, یہ خیال رکھیں. چونکہ جب 2 زبر ہوں تو اس کو وقف بدل یعنی تنوین کے بجائے الف. اچھا, اس طریقے سے وہو علیہم عما, 2 زبر ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ عما. اب دوسری چیز دیکھیے, ہم اگر قرآن کو عجمی, دیکھیے عرب کا اپوزٹ کیا؟ عجم. تو عربی کا اپوزٹ کیا؟ عجمی. مگر یہاں وہ نہ عرب ہے نہ عجم ہے, بلکہ یہاں کیا ہے؟ اعجمی. قرآناً اعجمیاً, حمزہ زیادہ ہے, دیکھ رہے ہیں نا. تو کیا عجم میں اور اعجم میں فرق ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو تھوڑی سی توجہ دیں, ساتھ میں رہیں. دیکھیے عربی عرب کسے کہیں گے؟ عربستان. عرب کے مقابل میں جتنے بھی ہیں سب عجم, یہ تو صاف ہے. عربی جیسے کہ عربستان کا جو باشندہ ہے وہ عربی, اور عجمی ہم سب عجمی, کوئی بھی لینگویج ہو ہماری, ٹھیک ہے. اچھا, اب عجمی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ
اجمی کا مطلب کیا؟ عربی نہیں، لیکن اجمی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی نہیں جانتا. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کئی ایسی شخصیات ہیں ہمارے ہندوستان کی جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں، اب بھی ہیں، جامعہ ازہر میں بھی پڑھا رہی ہیں، عربی کے ماسٹر ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا کہ عربی جو عرب میں پیدا ہوا یا عرب والا ہے، لیکن عجم وہ عجم ہے، لیکن عربی سے اس کا تعلق نہیں کچھ. کتنے عجم کے لوگ عربی پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے ہیں. ہاں یہ تو پھر عجم کا مطلب کیا؟ اس میں صلاحیت نہیں. فرق ہوا نا. تو ایک عربی بھی بغیر صلاحیت والا ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہیں عربی نہیں آتی. ہاں تو اس کو ذہن میں رکھے گا، ورنہ پھر یہ کیا بات ہے، اعجمی کیوں کہا گیا؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن جو ہے عربی زبان میں نہیں بلکہ اعجمی زبان میں ہوتا. تو کیا مطلب؟ اعجمی زبان میں ہونے کے بعد بات کو، مدعا کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ ہے اس کی روح. باقی ٹھیک ہے، سرسری ترجمہ اعجمی عربی مفہوم تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ تحقیق کی بات کو میں نے واضح کر دیا اور یہ فرق رہے گا. ورنہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ عربی اور اعجمی تو عربی پڑھا رہے ہیں. اچھا جانتے ہیں آپ ابو الحسن ندوی، ان کی کتاب یہاں مدارس میں قصص القرآن پڑھائی جاتی ہے. اور یہی نہیں، مختارات شعراء، ایک ہندی آدمی اور شعراء اس نصاب میں شامل کیے ہیں. اور کئی ایسی کتابیں مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعجمی کا مطلب یہ نہیں کہ عربی نہ جانتا ہو. اعجم کا مطلب اس میں کوئی صلاحیت نہیں. اب سنیے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. تو کہہ دیجئے کہ یہ عربی اور اعجمی کا فرق نہیں. انہوں نے کہا اگر ہم ان کو اعجمی بھیجتے کتاب تو بھی اعتراض کرتے، عربی بھیجیں تو بھی اعتراض کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ ہدایت ہے اور کیا ہے، شفا ہے. تو شفا کے تعلق سے یہ شفا جو ہے قرآن شریف میں شفا کا بھی ذکر ہے اور شفا کا بھی ذکر ہے. تو اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ دو آیتیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوس و خزرج والے جو ہیں نا، یہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے. تو جب ایمان لائے تو بھائی بھائی ہو گئے. تو کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تو شفا یعنی کیا؟ طرف. یہ شفتین. تو جہاں زبر ہو اس کے معنی کنارہ، اور جہاں زیر ہو صحت یابی یا روحانیت. تو اس کو ذہن میں رکھے گا. قرآن شریف میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. تو ہمیشہ شفا کا لفظ ہدایت اور رحمت کے ساتھ آتا ہے، اور شفا حفرۃ من النار. تو یہ یاد رہے گا. چونکہ ہمارے یہاں چونکہ شفاعت، ہم اردو میں شفاعت تو وہ کنارے کو بھی شفاعت ہی کہتے ہیں، شفا کو بھی شفا. تو شفا نہیں، شفا کے معنی کیا؟ کنارہ، ہونٹ. والذین لا یؤمنون، اور جو ایمان یقین نہیں کرتے تو ان کے کانوں میں ڈٹ ہے. کتاب عربی میں ہے، لیکن سوال کیا ہے، رسول بھی عربی ہے، مگر جو ڈاٹ پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ کتاب ان پر اندھی بن گئی، پردہ. تو وہ سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں. اولئک، یہ لوگ دور سے پکارے جا رہے ہیں. جب دور سے کوئی کسی کو آواز دیتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب کتاب کا ذکر سنیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اگر یہ بات اللہ کی جانب سے فیصلہ نہیں ہو چکی ہوتی، پہلے لکھ دی گئی نہیں ہوتی، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یقیناً یہ لوگ شک میں ہیں اس سے، اس کتاب کے بارے میں، اور اضطرار انگیز کیفیت میں ہیں. تو پہلا فقرہ سنیے کہ کیا وہ بات ہے جو پہلے لکھ دی گئی. وہ یہ ہے کہ امت یا جو قوم ہے، لکھ دیا گیا کہ ان کو ایک مہلت دی گئی. وہ کیا ہے؟ ان کی موت. یہ لکھ دیا گیا ہے، ورنہ یہ آج اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ مہلت ہے. تو جب مہلت پوری ہوگی تو ان پر ہلاکت آئے گی، ان کی موت واقع ہوگی. اب دوسرا فقرہ سنیے کہ یہ لوگ شک میں ہیں، اور یہ مریب ریب نہیں ہے، یہ مریب ہے.
تو گزشتہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شک اور ریب کا فرق بتا چکے ہیں. اب یہ مریب ہے. اچھا آخری آیت تک اگر ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربی. یہ لوگ اپنے رب کے بارے میں شک میں ہیں. تو 3 الفاظ ہو گئے، 4 ہو گئے، شک، ریب، مریب اور مریا. چاروں عربی لفظ ہیں اور اتفاق سے اردو میں ایک ہی معنی شک. تو اسے سمجھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا شک کے معنی ہم نے بتائے تھے کہ 2 میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا انہیں شک ہو جائے. جیسے کہ جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو بولے کہ وہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دی، تو بولے نہیں پھر وہ آدمی کہاں ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم کہاں ہے. یہ شک. پھر ریب کسے کہیں گے؟ بتلا دیا گیا آپ لوگوں کو، یاد ہوگا کہ شک جو ہے ابتدائی مرحلہ ہے اور ریب اضطرابی محل داخلی خلجان ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لوگ شک میں، شک نہیں، شک تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے. یہ اصل میں پریشان ہے کہ ایک رسول جو امی ہے، پڑھا لکھا نہیں، ایسا کلام کہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، کیسا پیش کر رہا ہے. تو دلی خلجان کا نام کیا؟ ریب. اب یہ مریب اس میں فاعل ہے، یعنی یہ ایسے شک میں ہے کہ ان کو دلی پریشان کر دیا، تو یہ اس میں فاعل ہے مریب. تو شک اور ریب. اب مریا آ رہا ہے تو ابھی سے اس کے معنی بتا دیتے ہیں. مریا کسے کہیں گے؟ اس کے معنی بھی ہمارے یہاں شک. تو جب آیت آپ پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا اس کی وجہ. تو تھوڑی دیر انتظار کیجیے. اب اس کے بعد اچھا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کے لیے اور جو برے کرے گا اس پر اس کا وبال. دیکھیے یہ لام اور اعلیٰ کا فرق ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کا خیر. اور ظاہر ہے کہ جب خطائیں ہوگی تو اللہ معاف کرے گا، اور جو برائیاں کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ظلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا علام، علامہ، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اگر وہ سزا دیتا ہے تو اس کے وہ مستحق تھے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلام نہیں ہے تو کیا ظالم ہے؟ استغفر اللہ. تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ بھائی اللہ پورے قرآن شریف میں ظلام، ظلام، تو کیا ظالم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک علامہ جب بنتا ہے تو عالم بننے کے بعد ہی علامہ بنتا ہے یا عالم سے پہلے؟ علامہ ہے نا، اس کی اوپر ڈگری ہے، سارے علوم کا انحصار، وہ علامہ بنتا ہے. تو جب ظلام نہیں ہے تو ظالم بھی نہیں ہے. اب دوسرا صفحہ ہم شروع کر رہے ہیں. دوسرا صفحہ جو ہے نا اس کے معنی تو بہت آسان ہے، صرف مفہوم سمجھنا ہے. تو مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. وہ مفہوم ذہن میں رہے گا نا، چونکہ معنی تو آپ ترجمے سے بھی حاصل کرتے ہیں. ہم کبھی کبھی ترجمے میں تحقیق کرتے ہیں جیسے کہ ریب اور یہ، لیکن اس وقت مفہوم کی طرف توجہ دیں. تو سنیے گا الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. پہلے مفہوم بتا دوں تھوڑا سا. اصل میں اللہ تعالیٰ کی علمی صفت کا کمال یہاں بتایا جا رہا ہے، اور یہ جواب ہے آل عمران کے 187 آیت کا. جنہوں نے کہا تھا کہ یسألونک عن الساعہ، قیامت کب ہوگی، ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہوگا، کہہ دیجئے قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اسے وہی ظاہر کرے گا. تو یہ اس کی وضاحت ہے. تو سنیے، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹے گا، اسی کے ساتھ خاص ہے. اور جو کچھ ثمرات، میوہ، پھل، درخت نکلتا ہے، جو کوئی بھی نکلتا ہے، من اکمامیا، شگوفوں سے، کھولوں سے، گوشوں سے جو نکلتے ہیں نا دانے وغیرہ، اور وما تحمل من انثی، اور جو کوئی حمل سے رہتی ہے، انثی، فیمیلز، اور جب جنتی ہے، الا بعلم. یہ ایک پہلا فقرہ ہے. اور پھر دوسرا. تو پہلا فقرہ کیا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا نا، جزیات کا علم قیامت کے ساتھ. تو مفہوم کو سمجھنا ہے بھائی. یہ کیا کہ جنتی ہے اور حامل رہتی ہے اور یہ دانے وغیرہ جو نکلتے ہیں، اور قیامت کا ذکر. تو
تو اس کا جوڑ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس کا جوڑ یہ ہے کہ ہماری بچوں کے ماؤں کے رحم میں کیا ہوتا ہے، یہ جزیات ہیں. تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ اچھا صرف ماں ہی نہیں، یہاں ذکر کیا ہے؟ کوئی بھی چرند پرند مچھلی حیوانات سب کوئی بھی حمل سے رہے اور کوئی بھی جنے اللہ اسے جانتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جزیات کا علم کہیں گے نا جی. اچھا دانہ ڈالو تو اپنے کھول سے نکلتا ہے، کمپل نکل آتی ہے، جزیات کا علم کہیں گے. تو قیامت کے علم کے ساتھ کیوں اسے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اعتراض کرتے ہو کہ رسول کو قیامت کب ہوگی اس کا علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں تمہارے جزیات کا علم نہیں. اپنے بچے کی ماں جب کہتی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ حمل سے ہے نا. ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اللہ ان جزیات کا بھی جاننے والا ہے. تو جو جزیات کا جاننے والا ہے وہ اس بڑا دن قیامت کا اسے وہی جانتا ہے، رسول بھی نہیں جان سکتا، رسول بھی ان جزیات کو نہیں جانتا. یہ بتلایا جا رہا ہے. اب رہا سوال، لوگ اعتراض کریں گے کہ حمل میں تو ہم جانتے ہیں آج کل مشینی سے. نہیں، مشینوں سے جو آپ جانتے ہیں وہ بعد میں واقع ہونے کے بعد جانتے ہیں، وہ تو اور پھر آلات سے جانتے ہیں. باقی اللہ کو علم ہے کہ وہ جس لحظہ وہ حمل سے رہتی ہے کوئی بھی، اور وہ اللہ کو علم ہے. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اسے 15 دن لگیں گے، دوسرے دن ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد 3 دن لگ جاتے ہیں. تو اصل علم یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہے. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ قیامت کا علم رسول کو اس کا علم نہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں، یہ اللہ کی خاصیت ہے. دوسری چیز، قیامت کا علم یہ صرف اللہ کو ہے. اور قیامت کے معنی آپ جانتے ہیں، وہ تو لوگ موت کو بھی قیامت کہتے ہیں، لیکن اصل قیامت کی ایک گھڑی ہے کہ اب دنیا ختم، اللہ کو علم ہے. اچھا موت، ہماری موت کا علم ہمیں نہیں، لیکن فرشتوں کو علم ہے کہ نہیں؟ فرشتہ جب روح پھونکنے آتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اچھا فرشتوں کے ہاتھوں میں دفتر دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی موت ہے، لائن سے ان کی موت مطلب روح کو کھینچو، تو علم ہے. لیکن قیامت کا علم ایسا ہے کہ فرشتے تک کو بھی خبر نہیں. سور پھونکے ہوئے اچانک اللہ حکم دیں گے، وہ سور پھونکے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا فقرہ، جب یہ حالت ہے تمہاری، یوم ینادیہم، جس دن پکارے گا، این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو میرے شریک کیسے ہے نا؟ سوال لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں. تمہارے دعوے کے مطابق کہہ رہے ہیں، تم نے جو میرے ساتھ جن لوگوں کو شریک کیا وہ کہاں ہے؟ سمجھ گئے نا اس کا مفہوم، کہ تم نے جو اپنے شریک کیے، دیوی دیوتا مورتی جیلانی جو بھی شریک کیا نا وہ کہاں ہے؟ یہ مقصد ہے اس اللہ تعالیٰ کا. تو جواب کیا دیں گے؟ قالوا آذناک ما منا من شہید. بولیں گے کہ ہم نے اذان سے، اذان یعنی پکارنا، اعلان کرنا، ہم تو آپ کو بتلا چکے ہیں کہ ہم اس پر گواہ نہیں. شہید کے معنی گواہ، شاہد کے معنی بھی گواہ، لیکن شہید تو سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے اس قرآن کی گواہی. مگر یہ آخرت کا مسئلہ ہے، اس لیے شہید نہیں. آنکھوں دے کا حال دیکھیں گے نا تو شہید. ہم اس کی گواہی نہیں دیتے. اور کیا کہیں گے؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور غائب ہو جائیں گے جنہیں یہ پکارتے تھے اس کے پہلے، اور وہ یقین کریں گے کہ اب کوئی چھٹکارا نہیں. یہ اسی سورہ کے 4 نمبر آیت میں، یا سورہ غافر کی 4 نمبر آیت میں ہو چکا ہے. 74 میں کیا وہ کہیں گے کہ لم نکو ندعو من قبل شیئا وضلوا عنہم ما كانوا يدعون. وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. اسی کی شرح ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ منظر کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو آپ کو اطلاع کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. حالانکہ شریک ٹھہرایا، مگر اب وہ اعتراف کریں گے حقیقت میں وہ شریک نہیں تھے، اور وہ خیال کریں گے کہ آپ کوئی اس کا چھٹکارا نہیں ہے. تو یہ آیتیں آپ نے سنی. اب اگلی آیت میں اسی طریقے سے لا یسمعو سے لے کر غلیظ تک انسان کی ایک صفت اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ خیر کا کیسا طلبگار ہوتا ہے. تو سنیے،
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان تھکتا نہیں خیر کی دعا کرنے سے. خیر کا مطلب کیا؟ خوشحالی، ورنہ پھر مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے رہتا ہے. اچھا انبیاء اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان صرف خیر بھلائی بڑی بڑی امیدیں اس کو ذہن میں رکھے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، سخت مایوس اور سخت نا امید ہوتا ہے. دیکھیے قنوط تا سے قنوت، اور ایک ہے قنوت لمبی تا سے، تو فرق ہوا نا. لمبی تا سے اور کیا قانتین، تو وہ تا سے اور تے سے بہت فرق ہے. لا تقنطوا تا سے یعنی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اور وقوموا للہ قانتین دو نقطے والی تا سے خشوع اختیار کرو، سنجیدہ رہو. یہ فرق ہے. تو بہرحال سخت و نا امید ہو جاتا ہے. اب یہ کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ نبی کی نہیں بلکہ انسان کی. تو انسان کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو پیش کیا جا رہا ہے ان کی، ملحدین کی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اسی کی شرح ہے اگر ہم اسے تھوڑی سا ہماری جانب سے خوشحالی رحمت منا چکھا دیتے ہیں، وہ طلبگار رہتا ہے، بڑی بڑی امیدیں. من بعد ضراء مستہ، جو بدحالی اس کے پاس تھی اس کے بعد، تو کیا کہتا ہے؟ لیقولن، ضرور ضرور کہے گا، ھذا لی. دیکھیے لیقولن سورہ فتح میں کیا ہے؟ لتدخلن. جب زبر ہو تو ایک اور جب پیش ہو تو جمع. وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول سے کہہ رہے ہیں لتدخلن المسجد الحرام. یہ گرامر جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے. اب یہ وہی قارون کی طرح لیقولن ھذا لی. جب اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بناتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ھذا اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس تھا، وہ کہتا ہے میں اس کا مستحق ہوں. مگر دوسری بات کیا؟ وما اظن الساعۃ قائمہ. ہو جب اسے خوشحالی اللہ عطا کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل یہ ملحدین دنیا میں کہتے ہیں کہ قیامت کہاں واقع ہوگی. اگر واقع ہو گئی وَلَئِن رُجِعْتُ رَبِّي، تو وہاں پر بھی میرا بھلا ہوگا. یہ کیسے ملحد ہیں؟ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور یہ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. تو سنیے گا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ان کے کاریگریاں ہیں ہم ان کے ضرور سامنے پیش کریں گے، اور ان کو سخت عذاب کا مزہ ہم انہیں چکھائیں گے، اور یہ اس کے مستحق ہے. اب اس کے برعکس ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے نوازتے ہیں. وہ سنیے گا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یہ لا يسأم الانسان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پھر قرآن کی طرف رجوع ہونا ہے. تو ایک آیت سنیے گا. جب ہم کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اعرض بے رخی، ونأیٰ یعنی کنارے ہونا، اور جانب یعنی کروٹ، تو مطلب اپنے آپ کو دور کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے اور اپنے آپ کو دور کرتا ہے. اور کیا کہتا؟ تو کیوں ایسا دور کرتا ہے؟ کیا وجہ؟ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے. کہ مطلب یہ ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اب اگر اس کے ساتھ بدحالی آ کے چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، دعاء عریض. اور اس قسم کی آیتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو دعائیں کرتا ہے، لوٹ آتا ہے. اب اتنی مثالوں کے بعد اب پھر سنیے قرآن، اختتامیہ قرآن. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. کہہ دیجئے، بتاؤ. ارائیتم کے معنی ہم بتا چکے ہیں، اخبرونی. ارائیتم کے معنی یہ نہیں دیکھا نہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے، کہیں جانا کہیں. بتاؤ
اے انکار کرنے والوں اس قرآن کا، ان کان من عند اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لا رہے ہیں اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی ان کے زوم کے مطابق فرض کر لو تم شک کر رہے ہو، تم ریب کر رہے ہو اور تم میریا میں ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے یہ اللہ کی جانب سے ہے، ثم کفرتم، پھر اگر تم نے انکار کیا تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ یہ تو سوچو نا، کون ہوگا؟ ممن ہوا فی شقاق، یہ شقاق اختلاف، سخت مخالفت، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو سخت مخالفت میں، دور کی مخالفت میں، دور کی جانتے ہیں ہم جب کسی کے پاس علم نہیں ہوتا تو اسے دور کا بھی علم نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر علم ہے، تو تمہاری ایسی مخالفت ہے جو بہت دور کی ہے، یعنی تم قریب الفہم نہیں ہو، اس لیے کہ اس کتاب کا انکار کرنا، تو اب پھر دوبارہ کتاب کی طرف لوٹ کر آئے ہیں، لیکن یہ خطاب کس سے ہے؟ خطاب تو اس وقت کے ملحدین سے ہے، لیکن آج کے ملحدین سے بھی یہ خطاب ہے کہ یہ کتاب کس کی بھیجی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہے۔ تو ابھی سنیے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سنوریہم، ہم انہیں دکھائیں گے ہماری نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ واضح ہوگا ان پر کہ یہی حق ہے۔ کیا تیرا رب کافی نہیں ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ سنوریہم، سین، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آسمان پر ہم نشانیاں دکھائیں گے۔ اگر یہ تصور ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ سین اس کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ سوف۔ تو یہ گرامر والے توجہ دیں، دیکھیے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ہے نا، یہاں تک کہ کیا حتی زرتم المقابر، تو سوف کس کے لیے آتا ہے؟ تاخیر، لیکن سین تاخیر کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو پھر قرآن جب اترا تو کیا آج سائنسدان پیدا ہوئے آسمان پر نشانی دیکھنے کے لیے؟ اس کو ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں۔ تو سنوریہم یعنی ہم جلد دکھائیں گے۔ اب جلد کہاں دکھائیں گے؟ آفاق۔ تو آفاق کسے کہیں گے؟ آفاق کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک ٹاور ہے، آپ ٹاور پر چڑھ گئے، آپ کیا دیکھیں گے؟ آسمان دیکھیں گے یا نیچے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو اب مکہ کے ٹاور میں جائیے تو پہلے مکہ کا نظارہ نظر آئے گا، تو نیچے روڈ پہ کھڑے رہنے سے نظر نہیں آتا۔ تو آفاق کے معنی صرف اس اوپر نہیں، اوپر کے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تھوڑا سا آسمان قریب، حالانکہ وہ تو اور بھی دور ہوتا جائے گا۔ تو آفاق کے معنی صرف یہ نہیں کہ اوپر، آفاق کے معنی کہ آپ اوپر سے نظارہ کریں، تو آپ نے نیچے نظارہ کیا۔ اب آپ بتائیں کہ سین یہ معنی بتاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گرامر کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو جو ملحدین تھے انہیں اس وقت بھی نظر آیا اور اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آسمان پہ جا رہے ہیں، انہیں بھی نظر آ رہا ہے، وہ چاند کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چاند پر گئے نہیں گئے تو آپ لوگ جانیں، کیونکہ وہاں کوئی ایسا بورڈ تو لکھا ہوا نہیں رہتا ہے کہ دس از اے مون، ایسا تو انہوں نے دکھایا نہیں آج تک۔ اب وہ کہاں پہنچتے ہیں یہ تو ہم اس پر کچھ نہیں کہتے، ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ آفاق سے مراد ملحدین کو دنیا میں بھی دکھایا گیا، اس سرزمین میں بھی کیا دکھایا گیا؟ سب سے پہلا جنگ بدر، اور پھر ان کی زمین سمیٹتے گئی اور اسپین تک غلبہ ہوا۔ بتائیے آفاق تھا کہ نہیں؟ ان کے لیے کافی تھا، اور لوگ سمجھے اور ایمان لاتے گئے، اور اب بھی وہ بھی صحیح ہے۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان نہیں، اوپر بھی جو گئے وہ بھی ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ تو سنوریہم کیا ہے؟ فی الآفاق، تو مطلب ہے کہ زمین پر بھی، سمندروں پر، سمندروں کی سطح پر، پہاڑوں پر، سمندروں کے نیچے، یہ سب آفاق میں شامل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آفاق کا مطلب کیا؟ اب اوپر کا مطلب کیا؟ خالی اوپر؟ اگر آپ کے پاس علم ہے، جیسے کہ سائنس، اب سائنس کی مشین آپ لے کر آپ کے روم پر بیٹھے ہیں تو آفاق ہوا کہ نہیں؟ تو آفاق کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر ہی چلے جائے، یعنی اپنی حیثیت سے اوپر معلومات حاصل کرنا، یہ ہے آفاق۔ وفی انفسہم، جانوں میں تو ہے ہی، پیدائش سے انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو گیا اور جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لائے۔ لیکن اب آخری وارننگ ہے، سنیے،
کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ اب وہی جزیات کی طرف، تخلیق کے مراحل کو جانتا ہے. اس میں بڑا سبق ہے. اب آخری آیت، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. الا کب آتا ہے؟ تنبیہ، سنو، خبردار، کہ وہ شک میں ہے. اب شک ترجمہ ہے ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ہے شک اور کوئی، لیکن یہ شک وہ شک نہیں ہے. تو سنیے، اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے. سنو، وہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آپ شک کے معنی جان چکے، ریب کے معنی جان چکے، اب مریا کے معنی جانیے. اور شبہ کے معنی بھی جانتے ہیں. شبہ تو دو چیزوں میں سے کسی کا یعنی فیصلہ کرنا، ایک جیسی دو چیزیں آ جائیں تو فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہے. اور شک تو وہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور ریب انتہائی مرحلہ ہے، یعنی خلجان. اور یہ مریب کے معنی بھی سمجھ گئے. اس مریب نے ان کے شک کو اضطراب میں ڈال دیا. اب مریا کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں، بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ، تو سنیے گا، لوگوں نے کلام پاک پر شک کیا تو کس پر شک کیا؟ عبارت پر نہیں. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کر سکے. انہیں شک کس پر تھا؟ کہ یہ رسول جو اسکول میں نہیں گیا، اس وقت اسکول کیا، یعنی ماں کی گود اسکول ہوتا تھا، شورا کے پاس جا کر لوگ سیکھتے تھے. اور یہ پڑھنے کیسے لگا؟ کس کے پاس پڑھتے ہو؟ پھر جب شورا ادبا بھی ایمان لانے لگے تو ان کی خلجان بڑھ گئی. تو یہ ریب میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، مریا. تو سن لیجئے گا، مریا کے اندر خاصیت ہے جدال کی. اب جدال یعنی کیا؟ جھگڑا. تو مریا میں انہوں نے جھگڑا شروع کیا. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربی اینا لمبعوثون اذا کنا عظاما نخرہ، ہے نا؟ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اینا لمبعوثون، پھر ہم اٹھائے جائیں گے. تو یہ جدال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا اس کا نام شک ہے؟ اس کا نام شک نہیں. کیا اس کا نام ریب ہے؟ اس کا نام ریب نہیں. تو انشاءاللہ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں گے پڑھتے ہو کہ یہ معنی مفہوم، اسے کیا کہیں گے؟ تدبر قرآن. تو مریا میں کیا ہے؟ جدال کی صفت ہے. مریا میں کیا ہے؟ جھگڑالو پن ہے اس کے اندر. تو یہ اپنے رب کے بارے میں جو شک کر رہے تھے وہ شک نہیں تھا کہ ہم کسی کا تعین نہیں کر سکتے، یہ صفت تھی. تو انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور یہ تخلیق سے غور کیجئے اپنی جانوں میں. تو یہ سورہ جو ہے ہماری ختم ہوئی آج. اور آپ غور کیجئے شروع سے جو اس مجلس میں ہیں، کس پر زور دیا گیا؟ کتاب، توحید، اور اس کا مقابل شرک کی قباحت. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو بحیثیت جو اس کی صفات ہیں، یہ عزیز ہے، یہ جامع ہے، اس کو ہم قبول کریں. تو اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا. اور آئندہ انشاءاللہ سورہ شورا سے شروع ہوگی. سورہ شورا آپ جانتے ہیں، مشورہ کرنا، نبی کو بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کریں. تو سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا انہم فی مریہ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. اب ایک مسئلہ اور دیکھیے، محیط اصل میں یہاں دو پیش تھے. محیطن کیا تھے؟ تن. ابھی عربی پرنٹ میں میم لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کے بعد با ہے تو اخفا ہوگا. وہ کیسے؟ بکل شیء محیط بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پرنٹ میں شاید نہیں ہوگا، اردو پرنٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اعراب ہے یہ، چونکہ ہمارے قرآ نے جو اعراب لگائے محنت سے، تو چونکہ حجاج بن ثقفی نے اعراب لگائے تو ہمارے لوگوں نے کچھ اضافہ کیا. تو یہ اضافہ الحاد میں نہیں آتا ہے، سمجھانے کے لیے. اب ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. جی ہاں، رکیں گے تو قلقلہ محیط. جی کتب وجد. اب آپ کو موقع کہیے. جی ہم پڑھے کہ یہ جھگڑا آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں. تو اگر انہی کی زبان میں
یہ لوگ آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں، تو جب ہماری زبان تک آتے آتے تو ہم تو جو آج کل جس تفرقے میں اور اختلاف میں اور جھگڑا کرتے ہیں وہ تو پھر جسٹیفائڈ ہے، یا مطلب ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ زبان عجمی اور عربی کہ آپ نے اس میں اتارا، ہم بھی شاید اس طرح کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اصل عبارت کی موت ہوتا ہے، صحیح اس کے حق ادا نہیں کرتا، تو شاید اس وجہ سے ہم آج اختلاف میں اتنے۔ نمبر 2، عربی زبان جو ہے وہ اس کو اعلیٰ دے کے اور قرآن کو اس پہ نازل کر کے، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربیوں کو آج تفخر ہے ان کو، تو ہمیں اس طرح سے احساس کمتری میں نہیں مبتلا کر دیا گیا، جو پہلے ہمارے اہل زبان میں ہوتا تھا، دکنی اور لکھنؤ لوگ ہوتے تھے اپنی زبانوں پہ فخر کرتے تھے، تو ایسا کم و بیش آج بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی عربی اپنی زبان پہ اتنا فخر کرتے ہیں، ہم دل میں احساس کمتری۔ جی سمجھ گیا میں، آپ بس دو ہی۔ تو ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ملحد ہے نا، اب انہوں نے ایک انگلش لفظ کہا، آپ ترجمہ کریں، مطلب ہے کہ اب ترجمہ ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اب ترجمے کی وجہ سے مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کیا ہم بھی ملحد ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ اصل بات کیا ہے کہ ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آج تک ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی تفسیر ہے، یہ اصل میں جو زوم ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ اللہ معاف، ہمیشہ غفور غفور غفور، کون سی غلطی؟ اکثر لوگ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ معاف کرے گا۔ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ معاف کرے گا، چونکہ اس کا نام الہاد نہیں، حالانکہ غلطی ہے۔ کتنے قرآن شریف میں آپ اللہ کے نام کو ہا پڑھتے ہیں؟ اچھا، پڑھانے والے کہتے ہیں کہ لہن جلی سے نماز نہیں ہوتی، لہن جلی جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ بڑی غلطی، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، تو آپ نے ہ کو ہا کر دیا اور خود ہی ہا کہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا الہاد میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنا بھی بڑا عالم اور مفتی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کما حق کو اس کے پاس علم ہے، تو یہ اللہ معاف کریں گے۔ لیکن ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے؟ کم سے کم 3 ترجمے لیں، ایک انگریزی کے کوئی ساتھ میں رکھیں، چونکہ کئی جگہ پر ہم نے مارک کیا کہ انگریز والوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، انگریز والوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹارٹ کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ کا ترجمہ، ہاں فارسی والوں نے بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بنام خدا۔ تو مقصد کیا کہ جو بھی ہم سے خامیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو نام لیے بغیر انہوں نے اخباروں کی سرخی بنا دیا کہ قرآن شریف سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں، تفسیر پڑھ کے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ گرامر کیا ہے، یہی سوال تھا نا پہلا۔ اچھا، دوسرا سوال آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عربیوں کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا، عربی ہونے پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کہ کیا ہے فخر کس سے؟ تقویٰ سے۔ اب رہا سوال، عربی زبان پر تو فخر ہونا چاہیے ہے، یا ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ ان کا بچہ سے بچہ یہاں جب تجوید پڑھاتے ہیں نا تو ان کو مخرج نہیں پڑھاتے۔ دیکھیں ہماری اردو کی تجوید لیں تو پہلے کیا ہے؟ مخرج، اور عربی تجوید لیں تو پہلے مخارج نہیں ہے، مخارج تو ان کے دودھ کے ہیں، تو انہیں فخر جو ہے نا، یہ فخر اس لغت کے حساب سے۔ اب ہم احساس کمتری میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو فخر کرتے ہیں وہ دوسرے اس پر، یعنی وہ جو فخر کرتے ہیں وہ مطلوب فخر نہیں، باقی عربی زبان کس کو آتی ہے تو فخر کرنا چاہے، یعنی بحیثیت نعمت کے۔ لیکن دوسرا چیز ہے، ہمارے لوگ بھی فخر کر رہے ہیں، وہ آپ نے شاید کبھی سنا نہیں، مدرسے میں کبھی گئے نہیں آپ، جی اس کا کیا؟ اب انہوں نے کہا کہ عربی فخر کرتے ہیں عربی ہونے پر، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دنیا کی حیثیت سے، یعنی عربی لینگویج سے۔ اب اگر ان کا کوئی اور دوسرا ارادہ ہو، ایسے اجمیوں کو حقیر جانتے ہوں تو یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی اجمی بھی فخر کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ انہیں ایک زوم ہے کہ قرآن اترا کہاں؟ مکے میں، پڑھا کہاں گیا؟ مصر میں، سمجھا کہاں گیا؟ ہندوستان میں، اور یہ سمجھے ٹرپل طلاق قرآن میں ہے، شریعت میں ہے۔ تو اب عربی لوگ احساس کمتری میں ہیں نہیں، تو یہ جو دین کو آپ علماء سے سمجھیں، کس سے؟ اب یہ جواب، اصل جواب یہ ہے
کبھی بھی آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو اس کے اسپیشلسٹ لوگوں سے سمجھے. دیکھیے آپ کسی عالم کے پاس پہنچے تو اتنی تواضع ہے, وہ کبھی آپ کو عجمی نہیں سمجھتا. آپ سے ملے گا تو ایسا. لیکن ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے, ہم لوگ ملنے گئے تو ایسا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام میں شامل ہے. تو یہ جو فخر کرتے ہیں نا, آپ علماء سے سیکھیں. اب ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں یہ جو علماء ہے نا, یہ فخر کرتے ہیں, یہ بن بیٹھے, ان کو زوم ہے کہ یہ علماء ہیں. باقی اپنے یہاں بھی ایسے علماء ہیں جو فخر نہیں کرتے, اس بات کو نہیں مانتے. تو بات واضح ہوئی نا جی. تو محنت سے لگے رہیں, لیکن یاد رکھیے ترجمے پر اکتفا نہ کریں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اللہ انہ بکل شیء محیط, تو اس کے اوپر 2 آیتوں میں ہے بربک انہ اللہ کل شیء. ہاں انہ و انہ میں فرق ہے. بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے بعد آئے تو ان, اور جب اسٹارٹنگ ہو مبتدا ہو تو ان. تو اللہ سنو ان وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے مبتدا, تو مبتدا جب ہوگا تو ان, اور بیچ میں آئے گا تو ان. یاد رہے گا. بہت اچھا. چلیے نہیں, صحیح وقت پر ہم پہنچے. اوہ ماشاء اللہ.